الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز دین و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر. اما بعد، مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا وہ بڑی کامیابی حاصل کر لے گا. دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم حکمت اور قوت سے اہل ایمان کے دلوں کو آزمائشوں اور آفتوں سے آزمانے کا حکم دیا ہے تاکہ مومنوں کو جانچا جائے اور ان کے ایمان میں زیادتی ہو اور منافق ظاہر ہو جائیں اور ان کے شکوک و شبہات میں اضافہ ہو. نیز اہل ایمان اللہ کے فضل سے دنیا اور آخرت میں رفعت و سربلندی اور عظیم اجر ثواب کے مستحق ہوں، اور منافقین اللہ کے عدل و انصاف سے دنیا میں عقاب و سزا کے مستحق ہوں. یہ ایک عظیم حکمت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتنہ و آزمائش اور امتحان کا وقوع پذیر ہونا مقدر کیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں ارشاد فرمایا، جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے. نیز اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو جبکہ تمہارے مقابلے کے لیے فوجوں پر فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تیز و تند آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے. جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے اور جبکہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے اور تم اللہ تعالیٰ کے نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یہی مومن آزمائے گئے اور پوری طرح جھنجھوڑ دیے گئے. یعنی مسلمانوں کو خوف، قتال، بھوک اور محاصرے میں مبتلا کر کے جانچا پرکھا گیا تاکہ منافق الگ ہو جائیں، اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی کہنے لگے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ اور فریب کا ہی وعدہ کیا تھا. یہ تقریباً 70 منافقین تھے جن کی زبانوں پر وہ بات آ گئی جو ان کے دلوں میں تھی. مزید اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا، اور جب مومنوں نے کفار کے لشکروں کو دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور فرمانبرداری میں مزید اضافہ کر دیا. یعنی حالات کی شدت اور ہولناکی نے ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کیا بلکہ ان کے ایمان میں جذبہ اطاعت اور تسلیم و رضا میں مزید اضافہ کر دیا. نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا. یہ آیت ان بعض صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے اس موقع پر جانثاری کے عجیب و غریب جوہر دکھائے تھے، اور انہیں میں وہ صحابہ بھی شامل ہیں جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے
لیکن انہوں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اب آئندہ کوئی معرکہ پیش آیا تو جہاد میں بھرپور حصہ لیں گے، جیسے انس بن نضر رضی اللہ عنہ وغیرہ جو بالآخر لڑتے ہوئے جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ ان کے جسم پر تلوار، نیزے اور تیروں کے 80 سے زیادہ زخم تھے۔ شہادت کے بعد ان کی ہمشیرہ نے انہیں ان کی انگلی کے پور سے پہچانا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ یعنی یہ گمان کہ صرف زبان سے ایمان لانے کے بعد بغیر امتحان لیے انہیں چھوڑ دیا جائے گا، صحیح نہیں ہے، بلکہ انہیں جان و مال کی تکالیف اور دیگر آزمائشوں کے ذریعے سے جانچا پرکھا جائے گا تاکہ کھرے کھوٹے کا اور مومن و منافق کا پتہ چل جائے۔ اور ان کے عقلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، مذکورہ بالا آیات میں ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ابتلا و آزمائشوں اور شکوک و شبہات کے فتنوں میں مبتلا کرتا ہے، اور وہ حکمت والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے جس کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اس میں بتایا گیا ہے کہ فتنوں اور آزمائشوں سے نکلنے کا راستہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا اور قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت نہیں کرتا وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ میرے بھائیوں، جس کو یہ معلوم ہو گیا کہ ابتلا و آزمائش برحق ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس سے فتنوں اور آزمائشوں سے بچنے کے لیے اور ایمان و اسلام میں ثابت قدمی کے لیے دعا کرے، اس لیے کہ دعا فتنوں سے بچنے کا سب سے عظیم ذریعہ ہے، اور بندوں کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی طاقت ہے اور نہ قوت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے ساتھ مدد مانگنے کو ملاتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پس اللہ کی مدد کے بغیر نہ ہدایت ممکن ہے اور نہ ہی شرور و فتن سے بچنا ممکن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھایا کہ وہ صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا مانگے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ان کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، فتنوں سے محفوظ رہنے کی جامع وجہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے۔ فتنوں سے محفوظ رکھنے کی جامع وجہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے، حق کی معرفت حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اس سے حق و باطل کے درمیان اور گمراہی و ہدایت کے درمیان فرق و تمیز ہوتی ہے، اور بندہ علی وجہ البصیرہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتا ہے جس غرض سے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ پس وہ حق پر عمل کرتا ہے اور باطل سے اجتناب کرتا ہے۔ یہی تقویٰ ہے جو دنیا و آخرت میں سعادت و کامیابی کا ذریعہ ہے۔
جسے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتا ہے اور حق کی ہدایت دیتا ہے وہ تمام فتنوں اور برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 66 میں ارشاد فرمایا، اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہے، اور تب تو ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی فرمانبرداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ بہترین رفیق ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے، یعنی شدائد اور آزمائشوں سے نکلنے کی سبیل پیدا فرما دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ بس تقوی دین کا ستون و کھمبا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی و وفاداری سے ہر خیر و بھلائی حاصل ہوتی ہے، اور بندہ اس کے ذریعے دین و دنیا کی تمام شرور و فتن سے مامون و محفوظ رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر ابتلا و آزمائشوں میں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ابتلا و آزمائش میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر ابتلا و آزمائش میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کو مضبوط فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق ہو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔